جی کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، میں علی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی علی جی میرا یہ سوال ہے کہ میں پہلے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا، لیکن دوبارہ میری ایک اس سے بھی اچھی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہوئی۔ میں نے اس کے لیے استخارہ کروایا کہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو استخارے میں تو آیا تھا کہ اچھی ہے، کرنی چاہیے، بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ لیکن جو پہلے میں جاب کرتا تھا وہ میرے لیے بہت اچھی تھی، لیکن اب جو کر رہا ہوں استخارے کروایا تھا، لیکن جو جاب دوبارہ میں نے ملٹی نیشنل کمپنی میں کی ہے کر رہا ہوں، بہت مسئلے آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، بات کافی مشکلات آ رہی ہیں اس کے اندر، بہت ٹینشن ہے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے آگے اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا، کس طرف جانا چاہیے؟ جی زنجانی صاحب، یہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا جواب اس پر لیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب جو ہیں استخارے کے حوالے سے وہ مکمل فرما دیں آپ تک۔ دیکھیں اب وہ رات میں سویا، اس کو خواب کے اندر سفیدی یا سبزی نظر آئی تو یہ ہاں پر دلالت ہے کہ اس کام کے کرنے پر، اور اگر سیاہی یا سرخی نظر آتی ہے تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہ اس کام کے نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ یہ سیاہی اور سرخی نہیں، ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض پہلے دن آپ، بعض دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بندہ استخارہ کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران میں بندے کا جو طبیعت کا میلان ہے نا وہ کسی ایک جانب ہو جاتا ہے، تو اگر بالفرض وہ اتمام حجت کے لیے کرنا چاہتا ہے، بالکل آخری حد تک لے جانا چاہتا ہے، تو 3 دن کر لے، 5 دن، میکسیمم 7 دن تک کر لے، تو 7ویں دن تک نا یا تو اس کا خود بخود رجحان کسی ایک جانب ہو جائے گا، یا پھر جس جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کام کو نہ کرو وہ جانب خود بخود ہٹ جائے گی، یعنی وہ چیز خود بخود اس سے دور ہو جائے گی اور یہ اس کے قریب ہو جائے گا، یا پھر میں کوئی ملال بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جب آپ کو خواب کے اندر کوئی اشارے مل گئے تو آپ کو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو اشارہ ملا ہے اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جس طرح ابھی سوال کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی میں پہلے فلاں جگہ پہ کام کرتا تھا، پھر اب استخارہ کیا تو اس پہ اشارہ پوزیٹیو آیا، میں نے جب کام کیا تو بالفرض اس کے برعکس ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے استخارہ کرتے ہوئے نیت کیا کی تھی، ان تمام چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو بعض دفعہ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کام میرے لیے بہتر ہے، استخارہ تو آ رہا ہے اس کے برعکس، لیکن بندہ اپنے اندر سوچتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ میرے لیے بڑا بہتر ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جس طرف اس کی طبیعت کا، دل کا میلان جا رہا ہے نا، ایک ایسے وقت میں تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے علیحدگی میں سوچے، تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرا دل اب کیا کہہ رہا ہے، چونکہ دل کے اوپر نا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، جس جانب چاہے اس کو موڑ دے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اپنے دل کے معاملات کو دیکھ لیں۔ تو یہ اس کی بنیادی چیز تو یہ کہ دل جو ہے وہ جس کے قبضے میں ہے ادھر چلیں۔ ہاں جی بالکل۔ چلنا تو اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے دل کے اوپر بعض دفعہ نا گناہوں کا ایسا لبادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا ہمیں وہ تاثیر جو ہے نا وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو اس لیے گناہوں کو دور کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مانگیں اس ذات سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز حافظ صاحب بڑی محبوب چیز بندے کی چھن جائے نا، تو اس کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے نا، پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ جو قربت خداوندی اسے جب نصیب ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو دنیا کے کھو جانے کا غم رہتا ہی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی زنجانی صاحب، ابھی آپ نے سوال سماعت فرمایا اور اس میں یہ تھا کہ جیسے استخارہ کیا تھا لیکن ان کی جاب ٹھیک چل نہیں رہی ہے، تو یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، جیسے ابھی قاری صاحب نے بھی کہا ہے کہ بالکل جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل حافظ صاحب، ایسا ہے کہ ان صاحب نے جو استخارہ کیا وہ پازیٹیو آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جاب اپنی تبدیل کی۔ ابھی جنرلی چونکہ مجھے نہ تو ان کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے، نہ مجھے ایگزیکٹلی ان کا نام میں سن سکا، آواز کم آ رہی تھی، تو وقتی طور کے اوپر جو میں نے اپنی کیلکولیشن کی اس کے مطابق مرکری خراب چل رہا ہے، جس نے 23 مئی کے بعد بہتر ہونا ہے۔ اگر یہ تحمل مزاجی سے اپنے کام کو دل جمی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو وہی مفتی صاحب والی بات کہ ان کا دل لگ جائے گا، کہ انہوں نے جاب تو تبدیل کر لی لیکن اس ماحول کو ابھی دلی طور پہ قبول نہیں کیا، جو کہ آنے والے دنوں میں اچھے انداز میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا۔ اب اچھا زنجانی صاحب، یہ بھی تو یہ سوچ کا کس حد تک اس میں عمل دخل ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر کہیں پر کام کے لیے گیا ہے، پڑھاتا بھی ہوں زنجانی صاحب اگر کوئی شخص کسی نئی جگہ پر کام کے لیے گیا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ تو وقت چاہیے ہوگا نا وہاں پر ماحول میں خود کو ڈھالنے کے لیے، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید
میرے لیے یہ ہے ہی برا، میرے لیے کچھ اور ہی گڑبڑ ہو گئی ہے. مطلب انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ملنے میں، ہم آہنگی پیدا ہونے میں، تال میل میں کچھ وقت تو لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، وقت لگتا ہے. اور بلکہ مولا علی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت ایک ان کی جانب سے کچھ الفاظ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے بننے اور ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے. اور حافظ صاحب ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ انسان کی سوچ نمبر 1، انسان کا نصیب، انسان کا پیسہ، اس کی خواہشات اور اس کا حوصلہ، یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں. آپ جتنے مرضی عقل مند ہو جائیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، آپ کی عقل کسی کام نہیں آئے گی. آپ جتنے مرضی مالدار ہو جائیں، لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو یہ شعور نہیں آئے گا، تو آپ اس کو بہتر طور پہ استعمال نہیں کر سکیں گے. دیکھیں اب ماشاءاللہ بڑی اچھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. سب سے بڑا المیہ ہمارا یہاں پہ ایک یہ رہا ہے کہ استخارہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بہترین چیز ہے، انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اس کو کیسے کرنا ہے یہ سکھانے والے لوگوں کی کافی کمی ہے، یہ بتانے والوں کی بڑی کمی ہے کہ لوگ اپنا استخارہ خود نہیں کر پاتے ہیں. کسی سے پوچھنا ہو، کسی سے پوچھوانا ہو تو ہیزیٹیشن کے اندر، جھجک کے اندر نہیں پوچھ پاتے ہیں. کہ جہاں پہ بات ہے اپنے حوالے سے مشورہ کرنے کی تو مشاورت ہم کرتے ہیں، لیکن جب استخارے کی ہم بات کرتے ہیں، اب استخارہ کرنا کیسے ہے، 99% پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح ہم اپنے لیے بہتر انداز میں یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے کچھ ایسے معاملہ، اب جیسے میں ایسٹرالوجی پڑھاتا ہوں، میں پوری دنیا میں اردو اور جو سمجھنے والی کمیونٹی ہے میں ان کو پڑھاتا بھی ہوں، ان کو سمجھاتا بھی ہوں، اور سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن ایسٹرالوجی جو ہے یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ سائنٹیفک ہے کہ ستارہ پرستی حرام ہے، لیکن ستاروں کے بارے میں علم رکھنا کہ کون سا پلانٹ کب کہاں پہ کیا کرے گا، اس کے اندر اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، اس کے اثرات سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. جس چیز کے بارے میں منع کیا گیا تھا وہ کہانت ہوتی تھی، ایک دور میں کہانت ہوتی تھی، اس کے بارے میں منع کیا گیا تھا کہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. جس طرح سے ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ محکمہ موسمیات والے سائنٹیفکلی سیٹلائٹ کے تھرو بتا دیتے ہیں کہ اس علاقے میں بارش ہوگی، اتنے % بارش ہوگی، یا برف باری ہوگی، یا یہاں پہ دھوپ ہوگی اور اتنی شدت سے ہوگی. تو یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی ہیں، اور یہی چیز ہم بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا قطعاً ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو بیرہ روی کا شکار اچھا، کر رہے ہیں یہ یا ہم کوئی قطعاً دعویٰ کر مقصد رہے نہیں ہے، ہیں. یہ بھی ایک کلیئرٹی آ گئی ہے، گھما کر ہم یہ ان بھی کو لے کے کلیئرٹی آ آ رہے گئی ہے. ہوتے ہیں کہ کالر ہیں بیٹا اس وقت ہمارے ساتھ. آپ کے نام کالر کون آپ صاحب دیکھیے کہاں سے ہیں؟ ابن حزم ہے. محترم السلام علیکم.